صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام کا 13واں پروگرام، تحقیق و آواز ابن آدم۔ خلیفہ مہدی نے تمام کبوتر ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ خلیفہ مہدی کے پاس غیاث بن ابراہیم آیا۔ اسے معلوم تھا کہ مہدی کو کبوتر بازی کا شوق ہے۔ مہدی نے غیاث سے کہا کوئی حدیث بیان کرو۔ غیاث نے کہا فلاں شخص نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سبقت گھوڑوں میں مناسب ہے، یا تیر اندازی میں یا پرندوں کے رکھنے میں۔ مہدی کو اس جھوٹے اور خوش آمدی محدث پر بڑا غصہ آیا، لیکن باوجود غصے کے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا اور غیاث سے کہا باطن تمہارا جیسا کچھ ہے اس کا علم مجھے نہیں، لیکن تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سخت دروغ گو اور دھوکہ دینے والے اور مصنوعی حدیثیں بنانے والے شخص ہو۔ ان کے جانے کے بعد حکم دیا کہ اس شخص نے ایک جھوٹی حدیث بیان کر کے لاو و لاب کی طرف مجھے مائل کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کبوتر خانہ منہدم کر دیا جائے، تمام عملہ موقوف ہو اور تمام کبوتر ذبح کر دیے جائیں۔ ایک وہ تھے اور ایک ایسے بھی ہیں جو اپنے عیبوں اور گناہوں، ظلموں اور اپنی سیاہ کاریوں کو چھپانے کے لیے خود غرض مفتیوں اور مولویوں سے اپنے حسب منشا فتوے لکھواتے ہیں اور اپنے ساتھ ان کے ایمانوں کا بھی صفایا کرتے ہیں۔ رعایا پر ظلم کرنے والے حکمرانوں کا بد انجام۔ ہشام بن عبد الملک حج کو جانے لگا تو طاؤس یمانی کو طلب کیا۔ انہوں نے دربار میں پہنچ کر فرش کے کنارے جوتیاں اتاریں، پھر السلام علیکم کہہ کر اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہا کیوں ہشام، تیرا مزاج کیسا ہے؟ ہشام کو سخت غصہ آیا اور کہا یہ کیا گستاخانہ حرکتیں ہیں، نہ مجھ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا، نہ کنیت کے ساتھ نام لیا، نہ میرے ہاتھ چومے۔ طاؤس نے جواب دیا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ صرف 2 شخصوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، بیوی کا یا بچے کا۔ امیر المومنین کا لفظ اس لیے میں نے استعمال نہیں کیا کہ تمام مسلمان تجھے امیر المومنین نہیں سمجھتے، اگر میں ایسا کرتا تو جھوٹا ہوتا۔ کنیت کی یہ کیفیت ہے کہ قرآن مجید میں خدا نے انبیاء اور اولیاء کے نام بغیر کنیت کے لیے مثلا داؤد، سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ اور کافروں کو کنیت کے ساتھ خطاب کیا، مثلا ابو لہب۔ ہشام متاثر ہوا اور کہا کوئی نصیحت بھی کرو۔ طاؤس نے کہا میں نے حضرت علی سے سنا ہے کہ دوزخ میں بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے جو ان سلاطین کو کاٹیں گے اور ڈنگ ماریں گے جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چلے گئے۔ سلیمان بن عبد الملک مدینہ گیا تو ابو حازم کو بلا بھیجا اور کہا کیوں حازم، ہم لوگ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ ابو حازم نے کہا چونکہ تمہاری دنیا آباد اور آخرت برباد ہے، اس لیے تم کو آبادی سے ویرانہ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے عتیق زیاد کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ عتیق نے کہا تو خدا کا دشمن ہے۔ حجاج نے کہا اور امیر المومنین عبد الملک بن مروان؟ عتیق نے کہا اصل تو وہی ہے، تو اس کی فرع ہے۔ حجاج نے اس پر نہایت بے دردی اور بے رحمی سے طرح طرح کے عذاب دے کر ان کو قتل کر دیا، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی۔ ہارون الرشید حضرت فضیل کی نصیحتیں سن کر کانپ اٹھا۔ ہارون الرشید نے اپنے وزیر فضل برمکی سے کہا کوئی کامل مرد ہو تو اس کا خیال رکھنا۔ وزیر خلیفہ کو 2 افراد کے پاس لے گیا۔ خلیفہ کو دونوں سے تسلی نہ ہوئی، کیونکہ دونوں صاحبان سے رخصت ہوتے وقت جب دریافت کیا گیا کہ کس چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، تو دونوں نے اپنے قرضے کا اظہار کیا۔ امیر المومنین کے حکم سے قرضہ تو ادا کر دیا گیا، مگر ان کے تقدس کا امیر المومنین پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر حضرت فضیل کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ وزیر نے کہا امیر المومنین آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں امیر کا کیا کام؟ ان سے کہیے تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں دخل اندازی نہ کریں، لیکن وہ زبردستی گھسائے۔ خلیفہ نے کہا کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت فضیل بن
ایاز نے خلیفہ سے فرمایا، جب حضرت عمر تخت خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت سی ذمہ داریوں میں گھرا ہوا پایا۔ خلیفہ متاثر ہوا اور کہا، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اس کے حضور میں جواب دہی کے لیے تیار رہے، جس طرح اوروں کو اپنے حضور میں جواب دہی کے لیے تیار رکھتا ہے۔ قیامت کے دن تجھ سے ایک ایک آدمی کا حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیری دامن گیر ہوگی۔ خلیفہ حضرت فضیل کی نصیحتیں سن کر کانپ اٹھا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ فضل برمکی نے کہا، فضیل اب یہ سلسلہ بند کیجئے، آپ نے تو امیر المومنین کو مار ڈالا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے نہیں بلکہ تم نے اور تم جیسے لوگوں نے اس کو ہلاکت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کے سر پر قرض ہو تو فرمائیے، ادا کر دوں۔ فرمایا، خدا کا قرض ہے، یعنی مجھ سے صحیح طور پر اطاعت نہیں ہو سکی۔ خلیفہ نے کہا، کسی بندے کا قرض ہو تو بتاؤ۔ فرمایا، الحمدللہ، اس طرف سے خدا کا شکر ہے۔ خلیفہ، 1000 کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل، افسوس میری تمام نصیحتوں کا تم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور میرے ہی ساتھ یہ ظلم روا رکھا، اس کو دو جسے اس کی ضرورت ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ ہارون رشید اور اس کا وزیر واپس چلے گئے۔ حضرت فضیل ابتدا میں ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ان کے تائب ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک قافلے کے ساتھ ایک قاری بھی تھا۔ جب قافلہ دن کو روانہ ہوتا تو وہ اونٹ پر بیٹھ کر نہایت خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب قافلہ فضیل بن ایاز کے پاس سے گزرا تو اس وقت قاری صاحب یہ آیت پڑھ رہے تھے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں؟ یہ سنتے ہی آپ کے قلب پر ایک چوٹ لگی اور بے قراری کے عالم میں اپنے خیمے سے باہر نکل آئے۔ ایک ایک کا حساب چکا دیا۔ ہارون رشید بنفس نفیس آپ کے مکان پر جایا کرتا تھا۔ خلق قرآن کوئی مسئلہ نہیں بلکہ فتنہ ہے جو فلسفے کے نام پر بنو عباس میں پیدا ہوا اور 4 بادشاہوں کے دربار میں زیر بحث آیا۔ درباری ملاؤں نے بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنے حلوے مانڈے کا انتظام کیا۔ اس فتنے نے فقہ کے سب سے بڑے امام حضرت ابو حنیفہ کو کئی مہینوں تک پابند سلاسل کیا۔ عظیم الشان خلیفہ ہارون، ان کے بیٹے مامون اور پھر معتصم باللہ، اس کے بعد خلیفہ واثق باللہ میں اس فتنے کے وائرس سرایت کرتے چلے گئے۔ واثق باللہ میں سب باتیں درست تھیں سوائے فتنہ خلق قرآن کے، جو موروثی طور پر اس کے رگ و پے میں داخل ہو گیا تھا۔ احمد بن نصیر بن مالک مامون کے زمانے میں درس حدیث سے لوگوں کو مستفید کر رہے تھے۔ واثق نے اس خلق قرآن کے فتنے پر ان کی گردن اپنے ہاتھ سے دربار میں اڑا دی۔ بلا شبہ بنو عباس کے بادشاہوں کے سنہرے کارناموں پر خلق قرآن کے نام سے ایک بدنما دبا لگا ہوا ہے۔ امام ابو یوسف کے ساتھیوں میں بشیر بن عبد الوحید بن خالد کندی ایک بہت بڑے فقی اور محدث گزرے ہیں۔ معتصم باللہ کے عہد میں آپ بغداد کے قاضی مقرر ہوئے۔ حکم کے باب میں بڑے سخت تھے۔ زابی کہتے ہیں کہ معتصم باللہ اگر مخلوق کو مسئلہ خلق قرآن کے ماننے کی تکلیف نہ دیتا تو سب سے بڑا خلیفہ ہوتا۔ معتصم نے بشیر بن عبد الوحید کو کہا، بلکہ مجبور کیا کہ وہ خلق قرآن کے قائل ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ضمیر کا خون کر کے اپنے عقیدے کو بدل نہیں سکتا۔ میں ایمان فروش نہیں ہوں کہ عہدہ یکسی اور لالچ کے لیے بادشاہ کو خوش کر دوں۔ خلیفہ نے نہ صرف آپ کو عہدہ سے ہٹا دیا بلکہ قید خانہ میں ڈال دیا۔ ابن داؤد کے کہنے سے خلیفہ واثق باللہ مسلمانوں پر مسئلہ خلق قرآن کے متعلق بہت سختی کرتا تھا، یہاں تک کہ مساجد کے اماموں اور مؤذنوں کا اس مسئلہ میں امتحان لیا جاتا تھا۔ 231 ہجری میں اس نے 1600 قیدیوں کو بادشاہ روم کی قید سے نجات دلائی۔ حکم ہوا کہ ان میں سے جو قیدی مسئلہ خلق قرآن مان لے اس کو 2 دینار دے کر رخصت کر دیا جائے، جو نہ مانے اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ قیدیوں میں
ایک قیدی جس کو بیڑیاں لگی ہوئی تھیں جب وہ پیش ہوا، اس نے ابن داؤد سے کہا، جو رائے تمہاری ہے اور جس کی طرف تم لوگوں کو زبردستی اور طمع اور لالچ سے بلاتے ہو، اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو آپ نے لوگوں کو اس کی طرف کیوں نہ بلایا؟ ابن داؤد نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا۔ قیدی نے کہا، جو کام رسول اقدس نے نہیں کیا، یعنی تشدد، سختی، قید اور قتل، وہ تم کیوں کرتے ہو؟ جو کام رسول کریم نے ناجائز سمجھا، تم اسے جائز کیوں قرار دیتے ہو؟ کہتے ہیں یہ باتیں سن کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ واسق اپنے سینے پر ہاتھ رکھے محلات کے اندر چلا گیا، بار بار کہتا رہا، جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا اس کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں، جس معاملہ میں آپ نے خاموشی اختیار کی ہم اس میں سختی کر رہے ہیں۔ قیدی کو 300 دینار دیے گئے اور پھر کبھی کسی کو اس مسئلہ کے متعلق کوئی تکلیف نہیں دی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 183۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر و تحقیق و آواز ابن آدم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔